جب کوئی مسلمان یہ کہتے کہ میں مسلمان ہوں، جب اسلام کا دعویٰ ہے تو پھر محبت کا بھی دعویٰ ہے، لیکن یہ دعوے ویسے نہیں چلیں گے، یہ دعوے ویسے نہیں چلیں گے۔ اگر واقعی آپ علیہ السلام کی عقیدت اور آپ علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، آپ علیہ السلام کو اپنا اسوہ حسنہ مانتے ہیں، تو پھر کر کے دکھاؤ۔ جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، سب سے پہل تو اپنی ذات سے کرو۔ کرم ہے اللہ رب العزت کا ہماری اس خطے، ہماری اس ملک میں کہ نہ داڑھی پر پابندی ہے، نہ عمامے پر پابندی ہے، نہ کلی لباس پر پابندی ہے، نہ پردہ پہ پابندی ہے، نہ اذان پہ پابندی ہے، نہ نماز پہ پابندی ہے، اور کتنی ساری صورتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھو، تاریخ شاہد ہے اور علماء بتاتے رہتے ہیں، رو رو کر کے بتاتے ہیں کہ تجربہ شاہد ہے، جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنتوں پر عمل کرنے کا خوب موقع دیا اور وہ بیزار رہے، عمل نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ ابھی اللہ نے موقع دیا ہے کہ نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ رہے تو وقت آ جائے گا نماز نہیں پڑھ سکو گے، پڑھنا چاہو گے بھی نہیں پڑھ سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ داڑھی مبارک رکھو، سرکار دو عالم وسلم کی سنت ہے، واجب ہے، عملی طور پر سنت ہے، حکماً واجب ہے، اب رکھو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نہیں رکھتے تو ہو سکتا ہے یہ اندیشہ ہے کہ پھر وقت آئے گا اور رکھنا چاہو گے نہیں رکھ سکو گے، اور دنیا میں اس کی مثالیں ابھی موجود ہیں۔ آپ علیہ السلام کا حکم ہے خواتین پردہ کریں، اب موقع ہے پردہ کر سکتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر نہیں کرتی تو ہو سکتا ہے ایک وقت آ جائے کہ اسکارف چینے جائیں، اسکارف چینے جائیں، ہو رہا ہے، اور پردہ کرنا مشکل ہو جائے، جیسے کہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی بھی قدر کرو۔ اللہ جل شانہ ایسا نہیں ہے کہ فوراً پکڑے، اللہ کی طرف سے پکڑ فوراً نہیں آتی، اللہ حلیم ہے، اللہ موقع دیتا ہے، موقع دیتا ہے، اور بڑا لمبا موقع دیتا ہے، اور نافرمانی پر اللہ رب العزت روٹی نہیں چھینتے، دنیاوی نعمتوں کو نہیں چھینتے، لیکن ایک حکم توڑنے پہ دوسری حکم کی توفیق کم ہو جاتی، یاد رکھو، یہ یاد رکھو، اللہ کے ایک حکم توڑنے پہ دوسری حکم کی بھی جو توفیق ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ چھنتی جاتی ہے۔ جو سنتوں پر عمل نہیں کرتا، واجبات پر عمل کرتا ہے، قریب ہے کہ واجبات اسے چھوٹ جائے، جو واجبات پر عمل نہیں کرتا تو اندیش ہے کہ قریب میں اس سے فرضوں کی توفیق بھی چھن جائے، اور جب اللہ کی توفیق چھن جاتی ہے اللہ تو لاپرواہ ہے دوستو، اللہ کو کیا ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ سب آپ اور ہمارے فائدے کی لیے ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرمائی، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے اللہ نے خود اس انسان کو بنایا، اور اللہ رب العزت اس کی مزاج سے اور اس کے حالات سے اور اس پر آنے والے حالات سے اور اس کی ماضی سے خوب واقف ہے، اللہ جانتا ہے کہ اس انسان کا کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے۔ تو ہمارا جو دین اسلام ہے یہ ویسا وضع نہیں، اور ہر انسان اور نہ صحیح تو خود عمل کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھے کہ اگر یہ جذبہ ہو کہ بس میں تو ٹھیک رہوں باقی چھوڑو، خود ٹھیک ہونے کے ساتھ یہ جذبہ رکھنا ضروری ہے کہ دوسری بھی ٹھیک ہو جائیں، یہ اس امت کا فریضہ ہے، ورنہ تو نہیں رہ سکتے۔ جس کا یہ ذہن بن گیا کہ بس میری خیر ہو، بس مجھ سے اپنا رب راضی ہو، بس مجھے جنت مل جائے، میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، جہنم کے عذاب سے میں بچ جاؤں، باقی جانے دو،
خود بھی نہیں رہ سکتا دین پر. یہ میں نہیں کہتا کہ کامیاب نہیں ہوگا اور نہیں بچ سکے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں اس کو اس پر استقامت نہیں مل سکتی. میں نمازی رہوں بس، بیوی جانے اس کا کام جانے، بیٹا جانے اس کا کام جانے، نہیں رہ سکتے آپ نمازی. بس میں سنت پر عمل کروں، میرا بیٹا جانے دو، اس کی اپنی مرضی. آپ بھی سنت پر عمل نہیں کر سکتے. یہ اس امت کا فریضہ ہے کہ خود کا بھی خیال رکھو، ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھو. اور نہیں کرو گے تو پھر ایسے حالات بنیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت یاد آ گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم مجھے یاد ہے، احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا. صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جو تمہارے جوان ہے وہ باغی ہو جائے اور تمہاری جو عورتیں ہیں وہ سرکش ہو جائے، تمہاری بات نہ مانے. کیونکہ ایک ماحول بنا ہوا تھا، صحابہ کرام اس بات کو نہیں سمجھ سکے اور یہ سمجھنا ان کے لیے مشکل تھا. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو فرما دیا. تو حیرانگی کے ساتھ عرض کرتے ہیں حضور ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ کیسے ہو سکے گا؟ ہمارے جوان ہم سے پیدا ہوئے، ہماری ہاتھ کی تربیت کے، ہمارے ہاتھوں سے کھانے والے، اور ہماری عورتیں ہماری بات نہ مانے. فرمایا ای وربی واشد منہ سیکون، اللہ کی قسم یہ ہو کے ہونے والا ہے اور اس سے بڑھ کر بھی ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم اچھائی کی طرف بلاؤ گے نہیں اور برائی سے تم روکے گے نہیں. جو اچھا کرتا ہے کرتا ہے، جو برا کرتا ہے کرتا ہے، جان لوگ اپنا ہر ایک کا اپنا کام ہے. شروع میں ایسی بات نہیں تھی. ایک حکم ٹوٹتا ایک جوان سے تو سب کے لیے ایک عجیب سی بات ہو جاتی، مسلمان ہو کر کے ایسا کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ ہر طرف سے ایک ماحول بنا ہوا تھا. اس لیے صحابہ کرام کو یہ سمجھ نہیں آیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اچائی کا حکم نہ کریں، برائی سے نہ روکیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اشد ای وربی وہ اشد من سیکون، اللہ کی قسم یہ تو ہو کے ہونے والا ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ہونے والا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچائی سے روکو گے. ارے مسلمان ہو کر کی برائی کا داعی ہوگا، بدی کی طرف بلائے گا اور اچائی سے روکے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ اشد من سیکون، اللہ کی قسم یہ ہونے والا ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہونے والا ہے. اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ تمہاری نظروں میں اچائی برائی بن جائے گی اور برائی تمہاری نظروں میں اچائی بن جائے گی، الٹا ہو جائے گا سر. اور یہ سب اس وجہ سے کہ تم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے کہ وہ دین پر آ جائے، وہ اللہ والا بن جائے، وہ جنت کا راستہ اختیار کر لے. اس محنت کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوگا. اور پھر اس وقت ایسے ہی فتنے کرے ہوں گے کہ تم میں سے سمجھدار آدمی حیران ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں چلے گا. اس وقت بالکل یہی حال ہے، ہر طرف سے یہ فتنے کرے. اللہ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور برائی سے رکنے کی توفیق عطا فرما دے.